السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا ہوسٹ رازی کمار اور آپ دیکھ رہے ہیں ٹرپ ٹورز اینڈ ٹورزم یوٹیوب چینل۔ 27 فروری 2022 اتوار کا دن ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ ہم سب کا دن اچھا گزرے۔ ناظرین، اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے سٹیزن شپ اور نیشنلٹی کے بارے میں۔ تو جیسے کہ آپ سب کو پتہ ہے کہ اب آج کل TRC بہت مشکل کر دی گئی ہے، اور رینیول تو اس سے بھی مشکل ہے۔ جو نئے TRC اپلائی کرنے والے ہیں اس سے بھی زیادہ مشکل اب رینیول کو کر دیا گیا ہے۔ اب تو ہمارے پاکستانی سوچ رہے ہیں کہ بھئی ہم کس طرح ترکی میں جو ہے وہ رہ سکیں اور اپنی زندگی جو ہے وہ اچھی زندگی گزار سکیں اپنی فیملی کے ساتھ، اپنے بچوں کے ساتھ۔ تو وہ یہ سوچ رہے ہوں گے، تو میں نے سوچا کہ آپ لوگوں کو اس کے بارے میں آگاہ کروں کہ اب آپ لوگ یہاں پہ سٹیزن شپ اور نیشنلٹی کس طرح لے سکتے ہیں۔ تو اس ویڈیو میں آپ لوگوں کو وہ سارے راستے بتاؤں گا جو یہاں پہ آپ نیشنلٹی اور سٹیزن شپ یہاں پہ لے سکتے ہیں۔ ویڈیو تھوڑی لمبی ہوگی، تو آپ لوگوں سے درخواست یہ ہے کہ آپ لوگ ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھیں اور سپیڈ ڈبل کر کے دیکھیں تاکہ آپ لوگوں کو سمجھ آ سکے۔ تو اب چلتے ہیں ویڈیو کی طرف۔ جی ناظرین، ترکی میں سٹیزن شپ اور نیشنلٹی لینے کے 4 سے 5 راستے ہیں، جس کو میں نمبر وائز آپ لوگوں کو بتاتا چلوں۔ تو سب سے پہلے بات کرتے ہیں سٹیزن شپ آن انویسٹمنٹ پہ۔ سٹیزن شپ آن انویسٹمنٹ میں آپ $2.5 لاکھ سے زیادہ کہ آپ ترکی میں کوئی پراپرٹی خریدتے ہیں، جیسے کہ ہمارے پاکستانی یہاں پہ زیادہ تر یا جو ہے اپارٹمنٹس خریدتے ہیں یا شاپ خریدتے ہیں اور اس پہ اپنی سٹیزن شپ کے لیے اپلائی کرتے ہیں۔ تو سٹیزن شپ کے لیے جو ہے وہ زیادہ تر لوگ پوچھتے ہیں کہ ہمیں کیا کرنا ہے۔ سٹیزن شپ کے لیے آپ زیادہ تر پاکستانی تو خود وزٹ ویزا اپلائی کر کے یہاں پہ آتے ہیں اور یہاں پہ اپنا اکاؤنٹ کھول کے، اور اکاؤنٹ کھولنے کے بعد یہاں پہ اپنی پراپرٹی دیکھتے ہیں، جو ان کو پسند آتی ہے وہ پراپرٹی لیتے ہیں، اور اتنے میں ہی وہ لوگ اپنی جو منی، جو پکا ارادہ رکھتے ہیں، وہ اپنی جو کرنسی ہے وہ پاکستان سے ٹرانسفر کر کے یہاں میں اپنے اکاؤنٹ میں رکھ دیتے ہیں۔ تو جب ان کو کوئی گھر یا کوئی جگہ پسند آئے، یا اپارٹمنٹ پسند آئے یا کوئی شاپ پسند آئے، تو وہ اس پہ اپنی انویسٹمنٹ کر کے سٹیزن شپ کے لیے اپلائی کرتے ہیں۔ تو ترکی میں اس سے پہلے ایسے کوئی قانون نہیں تھا کہ آپ نے کرنسی جو ہے وہ ٹرکش میں آپ نے انویسٹ کیا، آپ نے لے لیا، یا آپ نے ڈالر میں لیا۔ تو اب جنوری میں انہوں نے ایک قانون پاس کیا ہے ترکی نے کہ اگر ابھی آپ کے پاس ٹرکش لیرہ ہے آپ کے اکاؤنٹ میں، اب یہاں پہ قانون یہ ہے کہ اگر آپ کے پاس لیرہ پڑا ہے تو آپ کا جو بینک ہے وہ اس کرنسی کو پہلے ڈالر میں اسٹیٹ بینک کو سیل کر کے اس کو ڈالر میں کنورٹ کر دے گا، اور ڈالر میں کنورٹ کرنے کے بعد وہ جو ہے آپ کو ایک سرٹیفکیٹ نما لیٹر مل جاتا ہے کہ اب آپ اس کو انویسٹ کر سکتے ہیں۔ تو وہ $2.5 لاکھ سے اوپر ہونی چاہیے۔ اور اس میں لوگ زیادہ تر یہ پوچھتے ہیں کہ اس پہ ٹائم کتنا لگتا ہے۔ جو یہ نیا قانون اب پاس ہوا ہے، اس سے پہلے 3 to 6 منتھ میں آپ کو جو ہے وہ سٹیزن شپ مل جاتی تھی۔ اب اس نئے قانون کے پاس ہونے کے بعد اس پروسیس میں تھوڑا سا ٹائم زیادہ لگتا ہے، اب 6 to 9 منتھ تک بھی لگ جاتے ہیں، لیکن یہ ہے کہ اگر آپ انویسٹمنٹ کرتے ہیں تو آپ کو سٹیزن شپ ضرور ملتی ہے۔ جی ناظرین، تو یہ تھی سٹیزن شپ اور انویسٹمنٹ کی معلومات۔ اب ہم بات کرتے ہیں شادی کے بارے میں۔ تو مجھ سے زیادہ تر جو لوگ یہ پوچھتے ہیں کہ کیا ہم وہاں پہ ترکی میں شادی کریں تو ہم نیشنلٹی لے سکتے ہیں، تو میں نے سوچا کہ اس ویڈیو میں اس کے بارے میں بھی آپ لوگوں کو بتاؤں۔ تو جی ہاں، آپ اگر ٹرکش لڑکا یا لڑکی سے شادی کرتے ہیں اور آپ کی شادی جو ہے وہ 3 سال تک چلتی ہے، تو آپ بالکل یہاں پہ نیشنلٹی کے لیے اپلائی کر سکتے ہیں۔ تو میں اس ویڈیو میں آپ لوگوں کو بتاؤں کہ اس کے لیے کون کون سے ڈاکومنٹس کی ضرورت ہے اور کیا کیا آپ لوگوں نے کرنا ہے۔ تو ناظرین، سب سے پہلے جو ہے وہ آپ لوگوں کی شادی جو ہے وہ یہاں پہ یا پاکستان میں کسی ملک میں بھی ہو سکتی ہے۔ آپ کا جو نکاح نامہ ہے وہ بہت امپورٹنٹ ہے اس میں۔ آپ جب یہاں پہ آتے ہیں ترکی، تو سیم ایڈریس پہ آپ لوگوں کی یہاں پہ لوکیشن ہونا ضروری ہے، یہاں پہ نفوس ہونا ضروری ہے، تو اس کے بعد جا کے آپ نیشنلٹی کے لیے ایلیجیبل ہوتے ہیں۔ اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اس میں کون کون سے ڈاکومنٹس کی ضرورت ہے۔ ڈاکومنٹس کی بات اگر کی جائے تو سب سے پہلے آپ لوگوں کے پاس ویلڈ پاسپورٹ ہونا ضروری ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ آئل اقامت
فیملی جو ریزیڈنس پرمٹ آپ کو یہاں پہ ملتا ہے وہ ہونا ضروری ہے، اس کے ساتھ ساتھ آپ کا نکاح نامہ ہونا ضروری ہے، پاسپورٹ کی ٹرانسلیشن اور پاکستانی ایمبیسی سے آپ کا جو پاکستانی ہونے کا ثبوت سرٹیفکیٹ آپ کہہ لیں، اور ان سب کو آپ لوگوں نے ٹرکش میں ٹرانسلیٹ کرنا ہے، اور ہاں برتھ سرٹیفکیٹ کی بھی آپ کی ضرورت ہوگی اس میں۔ تو ان سب کو آپ نے جب ٹرکش میں ٹرانسلیٹ کیا تو پھر آپ نے اس کو منسٹری آف فارن افیئر ٹرکی سے بھی اٹیسٹ کروانا ہے۔ تو یہ ان ساری چیزوں کی جو ہے یہ ضرورت آپ کو ہوگی۔ تو اب آپ اپلائی کس طرح کریں گے اس کے بارے میں آپ لوگوں کو بتاتا چلوں کہ جب آپ اپلائی کرنے جائیں یا اگر آپ کو ان ڈاکومنٹس کی سمجھ نہیں آتی تو آپ ایسے کریں کہ جس بھی ایریا میں آپ رہ رہے ہیں، آپ بتمان میں رہ رہے ہیں، برسا میں رہ رہے ہیں، استنبول میں رہ رہے ہیں، کہیں بھی آپ رہ رہے ہیں، انطالیہ میں رہ رہے ہیں، تو آپ جا کے وہاں کے جو نفوس مدلو ہوتا ہے، وہاں پہ وطن داشتی کا ایک الگ سا ڈپارٹمنٹ ہوتا ہے، وہاں پہ جا کے آپ انہیں کہیں کہ ہم شادی شدہ ہیں اور ہمارے 3 سال اب کمپلیٹ ہو گئے ہیں اور ہم نے نیشنلٹی کے لیے اپلائی کرنا ہے، تو ہمیں کون کون سے ڈاکومنٹس کی ضرورت ہے۔ یہ جو میں نے آپ لوگوں کو ڈاکومنٹس بتائے، یہ 2012 میں مجھ سے جو ڈاکومنٹس ریکوائرڈ کیے گئے تھے وہ میں نے آپ لوگوں کو بتائے۔ اب شاید کہ تھوڑی اور چینجز آئی ہو، تو آپ نفوس مدلو میں جا کے وہ ڈاکومنٹس ان سے پوچھ سکتے ہیں کہ ہمیں کن کن ڈاکومنٹس کی ضرورت ہے، تو وہ آپ لوگوں کو ایک لسٹ دے دیں گے۔ اس لسٹ کے مطابق آپ نے سارے ڈاکومنٹس جو ہے وہ پریپیئر کرنے ہیں، اور اس کے بعد آپ لوگوں نے اپلائی کر دینی ہے۔ اپلائی کرنے کے بعد 1-2 بار پولیس آتی ہے آپ کے گھر پہ، آپ سے انٹرویو لیتی ہے وہاں پہ، اور اپلائی کرنے کے بعد جو ہے 3 مہینے بعد آپ کو تقریباً 2 سے 3 مہینے بعد جو ایک کمیشن بنتا ہے یہاں پہ، جس میں پولیس، انٹیلیجنس ادارے، آرمی کے بڑے بڑے افسر بیٹھے ہوتے ہیں رائٹ لیفٹ پہ، اور وہاں پہ بھی آپ سے 4-5 منٹ کی انٹرویو ہوتی ہے۔ وہ آپ کو بلاتے ہیں اور آپ سے پوچھتے ہیں، چند سوال کرتے ہیں، اور اس میں آپ کی ٹرکش کو بھی وہ بانپتے ہیں کہ آپ کو کتنی ٹرکش آتی ہے۔ تو وہ آپ سے یہ سوال کرتے ہیں کہ آپ کا نام کیا ہے، آپ کی وائف کا نام کیا ہے، آپ کے بچے ہیں، آپ کا ایج کیا ہے آپ کی، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ سے پوچھتے ہیں کہ آپ کی شادی کب ہوئی، آپ لوگ کب ملے، کس طرح ملے، اس طرح کے کچھ کویسچن کرتے ہیں، اور آپ کو وہاں سے یعنی آپ کی انٹرویو بھی ہو جاتی ہے اور آپ فارغ ہو جاتے ہیں۔ اس کے بعد آپ نے انتظار کرنا ہے تقریباً 11 سے لے کے 18 مہینوں تک۔ پہلے یہ پروسیس کافی تیز تھا، تقریباً 2010-12 میں 6 مہینوں میں 7 مہینوں میں جو ہے وہ آپ کی فائل کا جو ہے وہ ڈیسیجن آ جاتا تھا، لیکن اب لوگ زیادہ تر سٹیزن شپ لیتے ہیں انویسٹمنٹ پہ، اور ساتھ ساتھ جو ہے شادی کے وہ بھی زیادہ ہو گئے ہیں۔ باقی بھی کچھ چیزیں ہیں وہ بھی میں نے اس ویڈیو میں آپ لوگوں کو بتانی ہے کہ وہ کون کون سے راستے ہیں جس پہ آپ سٹیزن شپ لے سکتے ہیں۔ تو آپ نے جب فائل سبمٹ کیا، آپ کی انٹرویو ہو گئی، اس کے بعد آپ کو 11 سے لے کے 18 مہینے تک انتظار کرنا ہوگا، اور اتنے ٹائم میں جو ہے وہ آپ کے کا ڈیسیجن آ جائے گا کہ آپ کی نیشنلٹی آ گئی ہے۔ آپ اب نفوس مدلو میں جا کے وہاں پہ وہ آپ سے آپ کو ایک ڈاکومنٹ دیں گے، اور ڈاکومنٹ دیتے وہ آپ سے ٹرکش میں لکھوائیں گے کہ میں نے یہ ڈاکومنٹ ریسیو کر لیا ہے، اور آپ نے سگنیچر جو ہے وہ نیچے کر دینا ہے۔ اس کے بعد آپ جا کے سیدھا اپنی کارڈ کے لیے اپلائی کر سکتے ہیں، وہیں پہ ہی پہلے آپ کو کارڈ مل جائے گا، کارڈ ملنے کے بعد آپ پاسپورٹ کے لیے اپلائی کر سکتے ہیں، پاسپورٹ بھی 1 ہفتے کے اندر اندر آپ کے ایڈریس پہ آ جاتا ہے۔ تو یہ تھی جناب شادی کے بارے میں معلومات، لیکن اس میں کچھ چیزیں ایسی بھی ہیں کہ اگر آپ کی شادی یعنی آپ کی وائف اللہ نہ کرے یا آپ کا ہسبینڈ ان کی ڈیتھ ہو جاتی ہے، یا آپ ڈائیورس لیتے ہیں، تو اس صورت میں آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے۔ تو اگر آپ کی وائف یا آپ کا ہسبینڈ جو ہے وہ 1.5 سال یا 2 سال بعد ان کی ڈیتھ ہو گئی، تو اس کے بعد کیا آپ نیشنلٹی کے لیے ایلیجیبل ہیں یا نہیں ہے؟ جی ہاں، آپ ایلیجیبل ہیں۔ اس میں آپ نے کرنا کیا ہے کہ آپ کو عائل اقامت، جو فیملی کی جو اقامت تھی وہ تو آپ کو نہیں ملے گی، لیکن آپ نے ٹورسٹ اقامت لے کے اپنے جو 3 ایئر ہیں وہ کمپلیٹ کرنے ہیں، اور اس کے بعد آپ جا کے نیشنلٹی کے لیے اپلائی کریں،
تو آپ کو تب بھی نیشنلٹی مل جائے گی. اور اگر آپ کی وائف یا آپ کے ہسبینڈ نے آپ کو جو ہے وہ ڈائیورس دی ہے اور آپ کا ڈیسیجن آ بھی گیا ہے کہ ہاں آپ ایلیجیبل ہیں، اس کے لیے سسٹم پہ آپ نے چیک کیا کہ آپ ایلیجیبل ہیں، آپ کی جو فائل ہے وہ ہم نے اپروو کر دی ہے، آپ کو اس کے لیے بلایا بھی گیا ہے، لیکن وہ پھر بھی بعد میں کینسل ہو جاتی ہے. ڈائیورس کے بعد آپ یہ سمجھیں کہ آپ اگر نیشنل نہیں ہوئے تو آپ کی نیشنلٹی جو ہے وہ آپ سے واپس دی جا سکتی ہے. تو یہ تھی نیشنلٹی کے بارے میں آپ لوگوں کو معلومات دی میں نے. اب اس کے بعد جو میں آپ کو معلومات دوں گا وہ ہے ورک پرمٹ کے بارے میں. جی ناظرین، تو ورک پرمٹ جو ہے اس پہ بھی آپ لوگوں کو یہاں کی نیشنلٹی مل سکتی ہے. وہ نیشنلٹی آپ لوگوں کو کس طرح ملے گی؟ آپ لوگوں نے یہاں پہ کسی کمپنی میں جا کے اپلائی کرنا ہے ورک پرمٹ کے لیے، جو یہاں کی کمپنی نہیں دیتی. بہت مشکل ہے ورک پرمٹ لینا ترکی میں. ورک پرمٹ مشکل کیوں ہے؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ مشکل اس لیے ہے کہ ایک تو یہاں پہ ہمارے اللیگل پاکستانی، افغانی، انڈین تو اتنے نہیں ہیں، بنگلہ دیشی کافی ہیں، اور باقی کنٹریز کے لوگ بھی ہیں یہاں پہ. وہ یہاں پہ اللیگلز کام کرتے ہیں، اور جو لیگل لوگ ہیں ان کو ورک پرمٹ نہیں ملتا. وہ وجہ یہی ہے کہ ان کو اللیگلز جب مل جاتے ہیں وہ کم پیسوں میں کام کرتے ہیں، اور ان کی جو سگورتا جو انشورنس ہوتی ہے وہ بھی پے نہیں ہوتی. باقی بھی ان کو جو گورنمنٹ نے فیسلٹیز دی ہوتی ہیں جو ورک پرمٹ پہ ملتی ہے وہ ان کو نہیں ملتی. اور دوسری وجہ اس کی یہ ہے کہ ٹرکش گورنمنٹ نے جو ورک پرمٹ ہے اس پہ ایسی چیزیں امپلیمنٹ کی ہے کہ زیادہ تر کمپنی وہ سوچ کے بھی آپ کو نہیں دیتی ورک پرمٹ کہ مجھے ایک فارنر جو ہے اس سے کیا لینا دینا ہے جب میں یہاں پہ مجھے ترکی یا جو اللیگل لوگ ہیں وہ مل رہے ہیں. وہ جو چیزیں ہیں وہ میں آپ کو بتا دوں کہ اگر نارمل ٹرکش بندے کی سیلری 4,500 لیرہ ہے، جو عسکری اجرت جس کو کہتے ہیں یہاں پہ ترکی میں، تو فارنر جو آتا ہے ورک پرمٹ پہ اس کی سیلری 5,300 یا 5,400 لیرہ ہوگی، یعنی 600-700 لیرہ نارمل ٹرکش بندے سے زیادہ ہوتی ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ جو نارمل ٹرکش بندے کی اگر انشورنس 1,600-1,700 لیرہ پے ہوتی ہے، تو جو باہر سے جو فارنر آتا ہے اس کی انشورنس جو ہے وہ 2,200 سے لے کے 2,400 تک، 600-700 لیرہ ادھر فرق پڑتا ہے، 600-700 لیرہ ادھر سیلری میں فرق پڑتا ہے. تو جو کمپنی کے اونر ہوتے ہیں اور جو باقی لوگ ہوتے ہیں وہ یہ سوچتے ہیں کہ میں کیوں فضول میں جو ہے اپنے سیلری بھی اس کو زیادہ دوں، انشورنس بھی اس کا زیادہ پے کروں، اور سال میں جو ہے ایک ٹکٹ بھی اس کو دوں. تو اس سے بہتر ہے کہ میں کسی ٹرکش کو رکھ لوں. اگر ٹرکش کو نہیں رکھتا تو کسی اللیگل کو رکھ لوں، تو میرا کام تو ویسے بھی چلے گا. تو یہ 2-3 وجہ جو ہیں اس کی وجہ سے یہاں پہ ٹرکی میں ورک پرمٹ نہیں دیتے. اور اگر آپ کو ورک پرمٹ ملتا ہے اور آپ 5 سال یہاں پہ انشورنس پہ کام کرتے ہیں، اور انشورنس پہ اگر آپ 5 سال پورے کرتے ہیں تو آپ کو یہاں کی نیشنلٹی کے لیے آپ ایلیجیبل ہو جاتے ہیں. لیکن اس میں بھی کہیں شرطیں یہ ہیں کہ آپ نے 150 دن سے زیادہ جو ہے ٹرکی سے باہر نہیں گزارنے. اگر آپ نے 150 دنوں سے زیادہ باہر گزارے تو پھر آپ کی نیشنلٹی کے لیے جو ہے ایلیجیبل نہیں ہے. اور یہ آپ لوگوں نے دھیان رکھنا ہے اس چیز میں. اگر کسی بندے کے پاس ورک پرمٹ ہے اور ان کے 5 سال پورے ہو رہے ہیں، اور یا وہ 5 سال یہاں پہ رہنے کا ارادہ رکھتے ہیں، تو اس چیز کا آپ لوگوں نے خاص خیال رکھنا ہے کہ آپ نے انشورنس اپنی دولت سے ہر مہینے چیک کرنی ہے. اگر پے نہیں ہوئی تو آپ نے اپنے کمپنی کے اونر یا اکاؤنٹنٹ کو آگاہ کرنا ہے کہ میری انشورنس جو ہے وہ پے نہیں ہوئی، تو لہٰذا پے کر دیں. تو 5 سال میں 150 دن اگر آپ کے ہیں تو ٹھیک ہے. اگر 150 اور 160 دن سے زیادہ ہیں تو پھر آپ جو ہے وہ ایلیجیبل نہیں ہے نیشنلٹی کے لیے. تو ان چیزوں کا آپ لوگوں نے خاص خیال رکھنا ہے. تو یہ تھی جناب آپ لوگوں کے ساتھ جو میں نے شیئر کی ورک پرمٹ کے بارے میں معلومات. اور ورک پرمٹ کے لیے کون کون سے ڈاکومنٹس کی ضرورت ہے اس کے بارے میں انشاءاللہ ایک الگ ویڈیو بناؤں گا، وہ آپ لوگ پھر ضرور دیکھیں. اب بات کرتے ہیں اسٹوڈنٹ ویزے پہ. تو اسٹوڈنٹ ویزے پہ کیا آپ یہاں کی نیشنلٹی لے سکتے ہیں؟ جی ہاں، یہاں آپ نیشنلٹی لے سکتے ہیں. جیسے کہ آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ اسٹوڈنٹ اسٹڈی ترکی میں بنسبت یورپ، آسٹریلیا، UK یا USA سے بہت سستی ہے. اور دوسرا
یہ مسلمان کنٹری ہے، تو زیادہ تر جو ہمارے پاکستانی والدین ہیں ان کی کوشش یہی ہوتی ہے کہ ہم اپنے بچوں کو جو ہے وہ ایک اسلامی کنٹری اور سستی تعلیم دیں، تاکہ ان پہ بھی بوجھ نہ پڑے اور ان کا بیٹا جو ہے وہ کسی اچھی کنٹری سے پڑھ کے آگے ان کی مستقبل اچھی ہو۔ جی، آپ لوگ جو ہے وہ اسٹوڈنٹ ویزے پہ یہاں پہ نیشنل ہو سکتے ہیں، آپ کو آپ نیشنلٹی کے لیے ایلیجیبل ہو سکتے ہیں، لیکن اس کا بھی ایک پروسیس ہے۔ اگر آپ لوگ ترکی میں 5 سال اسٹڈی ویزے پہ اپنا ٹائم گزارتے ہیں اور آپ کی 5 سال اسٹڈی پوری ہوتی ہے اور اس کے بعد آپ اپلائی کر سکتے ہیں، لیکن آپ نے اپلائی کس طرح کرنی ہے کہ اگر آپ کے 5 سال پورے ہوتے ہیں تو اس کے بعد والی جو اقامت ہے، جو ہمارے یہاں پہ زیادہ تر ہمارے پاکستانی جب گریجویٹ ہوتے ہیں تو وہ ایک دم سے 1 سال کی ٹورزم جو TRC جو ہوتی ہے ٹیمپرری ریزیڈنس پرمٹ کے لیے اپلائی کر دیتے ہیں، اور جو ان کے وہ 5 سال ہوتے ہیں وہ ان کو ضائع کر دیتے ہیں۔ تو یہ غلطی کبھی نہ کریں۔ آپ نے کبھی بھی جب آپ کے 5 سال پورے ہوتے ہیں آپ نے ٹورزم کے لیے اپلائی نہیں کرنا اقامت کے لیے۔ آپ یا ورک پرمٹ لے لیں یا ترکی میں ایک گھر لے لیں۔ اس پہ آپ لوگ اگر ورک پرمٹ لیتے ہیں، کسی کمپنی میں آپ جاب کرتے ہیں، تو اس میں آپ کو یہ ہے کہ آپ کا پاسپورٹ اور آپ کی اگر اقامت ویلڈ ہوتی ہے ورک پرمٹ، تو اگر آپ ورک پرمٹ پہ کنٹینیو کرتے ہیں تو آپ کو سٹیزن شپ مل سکتی ہے۔ اگر آپ کو کسی کمپنی میں جاب نہیں ملتی اور ورک پرمٹ نہیں ملتا تو آپ نے میوزینیت سے پہلے، یعنی جب آپ گریجویٹ ہوتے ہیں اس سے پہلے یہاں پہ ترکی میں کسی جگہ پہ کوئی گھر لے لیں۔ جیسے ہی آپ یہاں پہ گریجویٹ ہوتے ہیں تو اس میں کوئی شارٹ ٹائم دیتے ہیں، آپ کو 10 سے 20 دن کا ٹائم دیتے ہیں۔ اس 10 سے 20 دن میں آپ کسی بھی اقامت کے لیے، کسی بھی کارڈ کے لیے آپ اپلائی کر سکتے ہیں۔ اس میں زیادہ تر جو، جیسے میں نے آپ لوگوں کو بتایا کہ زیادہ تر لڑکے یہاں پہ ٹورزم کے لیے اپلائی کرتے ہیں، 1 سال گزارنے کے چکر میں ہوتے ہیں، لیکن وہ پچھلے جو انہوں نے 4 یا 5 سال گزارے ہوتے ہیں ان کو ضائع کر دیتے ہیں۔ تو جیسے کہ میں نے آپ لوگوں کو بتایا کہ یا تو ورک پرمٹ پہ پہلے سے ہی کام کرے کہ کوئی کمپنی آپ کو ملے اور آپ کو ورک پرمٹ مل جائے۔ اگر آپ کو ورک پرمٹ نہیں ملتا تو آپ پاکستان سے تھوڑی سی انویسٹمنٹ لا کے یہاں پہ ایک چھوٹا سا گھر خرید لیں، بے شک 5-6 لاکھ لیرہ کا ہو، 4 لاکھ لیرہ کا ہو۔ آپ جیسے ہی گریجویٹ ہوتے ہیں آپ نے یہ خیال رکھنا ہے کہ گریجویشن کے بعد آپ نے سیدھا اپنے جو آپ نے پراپرٹی خریدی ہوتی ہے، آپ نے مال تنشمہ پہ، یعنی اپنی پراپرٹی پہ جو ہے وہ اپنی اقامت کو کنورٹ کر دینا ہے، اور اس کے بعد آپ کو انشاءاللہ 12 سے لے کے 24 مہینے تک آپ کی جو ہے وہ سٹیزن شپ آ جائے گی۔ لیکن وہ ڈاکومنٹ میں نے آپ لوگوں کو بتایا کہ کون کون سے ڈاکومنٹس کی ضرورت ہے۔ تقریباً سارے کیسز کے لیے وہی ڈاکومنٹس کی ضرورت ہے۔ اس میں صرف ایکسٹرا یہ ہے کہ آپ نے تاپو لے کے جانی ہے، نمارہ تاج لے کے جانا ہے، وہ بھی آپ نے اس کے ساتھ لگانا ہے، اور آپ نے کارڈ کے لیے اپلائی کر دینا ہے۔ تو یہ تھی جناب اسٹوڈنٹ کے بارے میں آپ لوگ کو بتایا کہ اسٹوڈنٹ یہاں پہ کس طرح نیشنل ہو سکتا ہے۔ اب ہم بات کریں گے جناب ان لوگوں کے بارے میں جو لوگ یہاں پہ $2.5 لاکھ تو انویسٹ نہیں کر سکتے، لیکن ان لوگوں نے 4-5 لاکھ 6 لاکھ یا 10 لاکھ تک کا گھر لیا ہے اور یہاں پہ وہ رہ رہے ہیں۔ تو اب بات کریں گے ان کے بارے میں۔ تو آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ ہر بندے کے پاس اتنی بڑی انویسٹمنٹ تو ہوتی نہیں ہے کہ وہ یہاں پہ اتنی بڑی انویسٹمنٹ کر سکے، $2.5 لاکھ یا اس سے زیادہ۔ تو زیادہ تر ہمارے پاکستانی یہ کرتے ہیں کہ جو پاکستان میں ان کے پاس ہوتا ہے تھوڑا بہت، وہ سیل کر کے یا جو ان کی بچت ہوتی ہے وہ یہاں پہ لا کے 10-15 لاکھ لیرہ تک وہ ایک گھر خرید لیتے ہیں، اور یہاں پہ اپنے بچوں کی اور اپنی مستقبل اور مصیبتوں سے بچنے کے لیے یہاں پہ رہائش اختیار کرتے ہیں۔ تو جب آپ یہاں پہ کوئی گھر لیتے ہیں تو آپ کو کرنا کیا ہے کہ آپ نے یہاں پہ جیسے ہی گھر خرید لیا، اگر اس سے پہلے آپ ٹورسٹ اقامت پہ ہیں، TRC پہ ہیں، تو آپ نے ایک دم یہ نہیں کرنا کہ آپ ویٹ کریں اور میری یہ پہلے اقامت ختم ہو جائے، پھر اس کے بعد میں 2-4 پیسے بچانے کے لیے جو ہے اس کے 1 سال بعد یا 2 سال بعد کی جو TRC اقامت میں نے دی ہے اس کے بعد اپلائی کر لوں گا، کوئی مسئلہ نہیں۔ یہ آپ اپلائی کر سکتے ہیں، اس میں کوئی مسئلہ نہیں، لیکن آپ کا ٹائم خراب ہوتا ہے۔ آپ کا ٹائم خراب ہوتا ہے، دن بدن قانون چینج ہوتے ہیں، آج قانون کچھ اور ہے، کل کچھ اور ہوگا، 5 سال بعد کچھ اور ہوگا۔ تو بہتر یہی ہے کہ آپ
जैसे ही यहाँ पे कोई प्रॉपर्टी ख़रीदते हैं और अगर आप टीआरसी पे हैं, टेम्परेरी रेजिडेंस परमिट पे हैं, तो आप अपने घर के ऊपर भी अप्लाई कर सकते हैं। उसको गिचजी इकामत कहते हैं। उस पे आप अप्लाई करके जो है अपनी इकामत को ताप्पू पे ले लें, यानी अपने प्रॉपर्टी पे ले लें, तो जो आपके 5 साल हैं वो जल्दी से जल्दी मुकम्मल हो जाएंगे। 5 साल के बाद आप लोग एलिजिबल हो जाएंगे पीआर के लिए। और साथ में जो है अगर वकील से आप बात करें सिटीज़नशिप के लिए, तो सिटीज़नशिप के लिए भी शायद कि आप एलिजिबल हो जाएं। तो 5 साल आपने जो है वो इकामत अपने घर के उस पर रखनी है। अगर इस दौरान आपको कोई मसला पेश आया, पैसों की ज़रूरत हुई और आप 3 साल या 3.5 साल बाद अपना घर बेच रहे हैं, तो क्या आप फिर भी एलिजिबल हैं? तो बिल्कुल आप फिर भी एलिजिबल हैं, लेकिन उसके लिए आपको 2 ही रास्ते आपने इख्तियार करने हैं। या तो आपने वर्क परमिट अप्लाई करना है, जो आपके 1.5 साल या 2 साल रह गए हैं वो आपने वर्क परमिट पे गुजारने हैं, जो आपके 5 साल हैं वो पूरे करने हैं। या आप घर बेच के किसी टर्किश लड़की या लड़के से शादी करके अपने 5 साल अगर मुकम्मल करते हैं, तब भी आप एलिजिबल हैं, आप नेशनलिटी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो इन सारी चीज़ों को आप लोगों ने बड़े गौर और गौर से देखना है कि मेरे जो आपके टाइम है और जो आपके पाकिस्तान जा रहे हैं या कहीं किसी और कंट्री जा रहे हैं, इसमें जो लिमिट रखी गई है वो हर साल में तकरीबन 1 महीना आप बाहर रह सकते हैं, इससे ज़्यादा नहीं रह सकते। अगर आप ज़्यादा रहते हैं तब भी आपके जो वो दिन पूरे नहीं होंगे तो आप एलिजिबल नहीं होंगे, क्योंकि वो एक एक दिन गिनते हैं। और अगर आपके दिन पूरे हैं तो तब आपका केस लेंगे, अगर आपके दिन पूरे नहीं हैं तो आपका केस वो नहीं लेंगे और आपको कहेंगे कि भाई अभी हमारे सिस्टम में आपके दिन पूरे नहीं हुए, तो लिहाजा आप अभी अप्लाई नहीं कर सकते। तो ये थे 4-5 रास्ते जो मैंने आप लोगों को बताए। तो इससे के बारे में या कोई और मालूमात आप लोगों को चाहिए हो तो आप लोग ज़रूर कमेंट में लिखें। तो हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब ज़रूर करें। पाकिस्तान जिंदाबाद, तुर्की पाइंदाबाद।